اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم میر تقی میر کی حالت زندگی کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اب ہم میر کی شاعرانہ خصوصیت پر بات کریں گے۔ میر کی شخصیت کئی مختلف عناصر سے مل کر بنی تھی۔ عشق و تصوف انہیں وراثت میں ملا تھا۔ خود میر اپنی خود نوشت ذکر میر میں لکھتے ہیں، ان کے والد انہیں عشق کی تلقین کرتے اور کہتے تھے، اے بیٹے، عشق اختیار کر کے اس کا کارخانے میں اسی کا تصرف ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو نظم کل کی صورت نہیں پیدا ہو سکتی۔ عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ دل باختہ عشق ہونا کمال کی علامت ہے۔ سوز و ساز دونوں عشق سے ہیں۔ میر نے اسی تصور عشق کو اپنی شاعری کے ذریعے انسانی تخیل کا حصہ بنا دیا۔ میر نے عشق کے رموز و کنایات کے ذریعے زندگی، انسان اور کائنات کے رشتوں کا سراغ لگایا۔ عشق میر کے یہاں عین زندگی ہے۔ کچھ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق۔ عشق ہے طرز وطور عشق کے تئیں، کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق۔ عشق معشوق عشق عاشق ہے، یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق۔ میر کی شاعری انسانی رشتوں کی شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں انسانی سطح ہر جگہ برقرار رہتی ہے۔ پیار، محبت، شکوہ و شکایت، ہجر و وصال، ناکامی و اضطرابی، سب کچھ میر کے یہاں انسانی سطح پر ہوتا ہے۔ ماورائی عناصر یا غیر فطری جذبات کا عمل دخل میر کی شاعری میں بہت کم ہے۔ میر کی شاعری میں انسانی زندگی اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ انسانی رشتوں کے تعلق سے میر ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ کچھ شعر بطور مثال ملاحظہ فرمائیے۔ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔ خواجہ احمد فاروقی میر تقی میر کے بارے میں لکھتے ہیں، میر نے اپنا تعلق جامع مسجد کی سیڑھیوں، عوام کے جلسوں اور زندگی کی معمولی چیزوں سے کبھی منقطع نہیں کیا۔ ان کے کلام میں دیوار کے سائے میں سونے، راہ کے کاٹنے، مکڑی کے جالے، بجھے ہوئے دیے، لیے ہوئے نگر اور اس قسم کی حالتوں اور چیزوں کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان سادہ و سلیس اور ان کی تشبیہات مؤثر اور دلنشین ہیں۔ میر کے یہاں ہیئت اور موضوع کے جو ہم آہنگی ہے اور جس طرح عاشقی اور ہنرمندی کا وصل ہے، اس کی مثالیں دنیائے شعر میں بہت کم ملیں گی۔ ان اشعار میں کتنی معمولی بات کہی گئی ہے، لیکن کتنی سادہ بلیغ اور مؤثر انداز میں۔ کہتا ہے دل کے آنکھ نے مجھ کو کیا خراب، کہتی ہے آنکھ یہ کہ مجھے دل نے کھو دیا۔ میر کو غم و الم کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ غم میر کے یہاں انسانی زندگی کا حصہ بن کر آیا ہے۔ احساس غم زندگی کی بنیادی حقیقت ہے، اور جس دور اور حالات سے میر گزر رہے ہیں، غم و الم ان کے مزاج میں رچ بس گیا تھا، لیکن میر اپنے لہجے اور طرز سے غم و الم کو غم و الم نہیں رہنے دیتے۔ میر کے غم میں تلخی، بیزاری کے بجائے صبر،
تسلیم و رضا و جہاں بینی کا احساس ہوتا ہے۔ میر کی شاعری درد انگیز ضرور ہے لیکن زہرناک اور مردم بیزار نہیں ہے۔ میر کے غم میں ایک سنبھلی ہوئی کیفیت، ضبط اور خودداری کا احساس ہوتا ہے۔ اردو غزل میں کلاسیکی شاعری کا بہت بڑا حصہ فارسی شاعری کی دین ہے، مگر میر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کلاسیکیت کو تو خوب اپنایا لیکن اردو زبان کو فارسی زبان کا تابع نہیں ہونے دیا۔ میر کی غزلوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اسی زبان کی شاعری پڑھ رہے ہیں جسے ہم بولتے اور سنتے ہیں۔ شاعری میں بول چال کے الفاظ کے استعمال ہی سے طرز میر پیدا ہوا ہے۔ روز مرہ کا تخلیقی استعمال، زبان کا تنوع، ان کی غزلوں میں مرکزی کردار کی انفرادیت، ان کے مضامین کا تنوع، کیفیت اور شعر انگیزی، رعایت اور مناسبت، معنی آفرینی وغیرہ، یہ سب خصوصیات مل کر ایک ایسے طرز کو جنم دیتی ہیں کہ میر کی روحانیت کلاسیکیت کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ الغرض میر کی ہمہ گیر شخصیت نے غزل کی روایت میں وہ مخصوص رنگ، وسعت، گہرائی پیدا کی جو آج تک کسی فارسی شاعر کو بھی میسر نہیں آئی۔ انہوں نے غزل گوئی کے نہ صرف تمام تقاضے پورے کیے بلکہ اس میں ایک ایسا رنگ بھی بھر دیا جو ان کا انفرادی رنگ ہے۔ انہوں نے عشق شاعری کو نفسیاتی، اخلاقی اور فلسفیانہ عظمت سے معمور کر دیا۔ ان کی نشتریت جذبہ و احساس کو مؤثر بنا دیتی ہے۔ ان کے یہاں کلاسیکیت اور رومانیت کا حسین امتزاج انہیں ایک عالمی شاعر بنا دیتا ہے۔ ان کی مخصوص طرز آج بھی اردو غزل کی بنیادی طرز ہے جس کی وجہ سے اثر کے اعتبار سے میر آج بھی اسی طرح زندہ و باقی ہیں جس طرح اپنے دور میں تھے۔ بقول میر، جائے گا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ شکریہ۔